السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپروو ہو جائے تو پھر انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. نظر آ رہا ہے ایسے لائٹ چاہیے، میرے خیال ہے لائٹ چاہیے اور نیچے کٹ جاتا ہے. مجھے کسی نے بتایا تو میں یوں رکھتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہاں سے نظر آئے اسٹریٹ. اللہ کرے آج پیجز میرے ٹیڑھے نہ ہوں جب تک ہم سانس کی تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیتے ہیں. ناک سے لیتے ہیں اور منہ سے نکالیں گے، تھوڑی دیر اندر رکھیں گے، لنگس میں اسٹریٹ بیٹھیں گے بالکل. السلام علیکم اقرا، کیسی ہیں؟ چار آنکھیں مجھے نظر آ گئی. میرا خیال ہے میں سٹارٹ کر ہی دوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ لوگوں کے سامنے ہوں اور ہمیشہ کی طرح ایک اور سیشن کے ساتھ. الحمدللہ سامنے آپ کو پیج نظر آ رہا ہوگا، سب کچھ لکھا ہے اس پہ. سب کچھ تو نہیں ہے، تھوڑا سا دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. نماز محمدی ہو گئی، مسنون دعائیں ہو گئی ہیں، اسماء الحسنہ ہو گئے ہیں، قرآنی اور مسنون دعائیں چل رہی ہیں. صبح شام کے مسنون اذکار جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان میں کافی ساری چیزیں ہو گئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیل النہار میں سے کافی کچھ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. اور جو باقی ہے وہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور ابھی جو ساتھی میرے ساتھ ہیں تو ان کے لیے یہی ہے کہ آپ لوگ، میرا حفظ کا بھی یہاں پر ہوتا ہے MPFHS بلاگرز پر. بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم آپ کے لیسنس کہاں سے دیکھیں، کھل نہیں رہے، لنکس نہیں کھل رہے، ٹھیک ہے. تو لنکس اس لیے نہیں کھل رہے کہ آپ لوگوں نے اپنی جو ریکویسٹ ہے وہ MPFHS بلاگرز کو نہیں بھیجی ہوئی. جب آپ یہاں پہ بھیجیں گے تو یہاں آپ کی ریکویسٹ کو اپروو کیا جائے گا، تو آپ گروپ میں شامل ہو جائیں گے. تو پھر جتنے لیسنز ہیں وہ آپ کے آرام سے کھل جائیں گے، ٹھیک ہے. اور آپ کو نظر آئیں گے، آپ اس میں سے سیکھ سکیں گے انشاءاللہ. اور جو ٹیچرز ہیں اور ایڈوانس تجوید کیے ہیں اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کے لیے بھی یہی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ریگولر بیسس پہ فیس بک نہیں کھولتے. جب کھولتے انہیں جب یہ لیسنز نظر آتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کتنے لیسنز ہوئے. تو میں نے لنک بھی دیا ہوا ہے، سب کچھ یہاں پہ ہے. میرا گروپ بھی ہے، میرا یوٹیوب چینل بھی ہے، آپ اسے بھی وہ کر سکتے ہیں سبسکرائب، اور وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ کو ساری چیزیں مل رہی ہیں MPFHS بلاگرز میں بھی انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو آپ حفظ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. حفظ تھرسڈے کو ہوتا ہے رات 9 بجے، اور اگر آپ اسے جوائن کرنا چاہتے ہیں، آپ کو تجوید آتی ہے اور آپ کی تجوید اچھی ہے آتی ہے، تو پھر آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں اور میسنجر پہ مجھے آپ میسج کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اپنا نام، شہر کا نام اور چند آیات وہ اپنے اس پہ بھیجیں مجھے میسنجر پہ، تاکہ میں سن سکوں کہ میل ہیں یا فیمیل ہے. کیونکہ کافی دنوں مجھے بہت پریشانی رہی ہے، پچھلے دنوں کافی پھر لوگوں کو مجھے گروپ میں سے ہٹانا پڑا، ٹھیک ہے. مجھے کافی لوگوں سے پتہ چلا کہ ان کے رشتہ داروں میں کافی سارے لوگ ہیں جو کہ اس کو جوائن کیا ہوا ہے انہوں نے، اور وہ فیمیلز نہیں ہیں. تو بس مجھے بہت سخت ڈر لگ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ پلیز ایسے لوگ، کیونکہ خواتین ہیں یہاں، خواتین کے لیے بنا ہوا ہے نا، تو پلیز خواتین کو بھی کچھ کرنے دیا کریں تاکہ وہ اپنے اون پہ گروپس چلا سکیں، ٹھیک ہے. تو اور اس میں خواتین فائدہ حاصل کر سکیں گھر بیٹھے بیٹھے، کیونکہ جن کو باہر جانے کے لیے نہیں ہے، نہیں جا سکتی، اور آج کل کی جو حالات ہیں خواتین بالکل باہر نہیں جا سکتی، تو یہ ضروری ہے ان کے لیے کہ کم از کم یہ راستہ ان کا بند نہ کریں پلیز، ٹھیک ہے. تو مجھے ضرور جب بھی کوئی ریکویسٹ بھیجے تو مجھے اپنی آواز میں بھیجے، ٹھیک ہے. اگر رات کا وقت ہے تو ٹھیک ہے، پھر صبح میں بھیج دے. اگر رات میں نہیں بھیج سکتے دن میں بھیج دے، لیکن ایمانداری کے ساتھ، کیونکہ یہ ایسا کام ہے نا کہ اس پہ پکڑ ہو سکتی ہے. یہ اللہ کا کام کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اور جو سیکھے وہ
ایمانداری سے سیکھے، مخلص ہو کے سیکھے، ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ اپنے پر احسان کرے. اپنے ساتھ احسان کرنا کیا ہوتا ہے کہ جو سیکھے اچھے طریقے سے سیکھے. دوسروں کے ساتھ تو کرنا ہی ہے، انہیں اپنے حق سے زیادہ دینا احسان ہے. اسی طرح اپنے ساتھ اپنے حق سے زیادہ، یعنی جو آپ کے جسم پہ، آپ کے اس پہ حق بنتا ہے کسی چیز کو سیکھنے کا، ٹھیک ہے، تو اس سے زیادہ کوشش کر کے آپ اسے سیکھیں تاکہ آگے پہنچانے والے بن سکیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرا دانش کیسی ہیں آپ؟ مریم رضا کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو چلیں اب باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اعوذ اعوذ اعوذ، یہاں سے تجوید ہماری شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی، رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین. سورۃ اللیل ہماری ابھی ختم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. 3 آیات لے کے چل رہی ہوں میں آپ لوگوں کی بے حد اصرار پر، ورنہ میں پورا 1 گھنٹے کا یا 1.5 گھنٹے کا سیشن کرتی تھی، ٹھیک ہے. لیکن آپ لوگوں نے کہا کہ کم بتائیں، تاکہ کیونکہ ہم نوٹس بنا رہے ہیں اور ہم اس سے سیکھ رہے ہیں اور آگے پہنچا رہے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے 3 آیات لے کے چل رہی ہوں، اور مکمل اس کے ساتھ انالیسس کے ساتھ ہے، تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے. اور اسے آگے شیئر، آگے پہنچائیں، اپنے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائیں، میرے لیے بھی بنائیں، ٹھیک ہے. لیکن مخلص ہو کر، اللہ کے ساتھ، اپنے ساتھ اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے. سورۃ اللیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور زیرے ہم نے کہا انگلش لیٹر بی جو ہے نا، بے نہیں پڑھیں گے، بی سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. الذی کذب وتولی وسیجنبها الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکی. اچھا، اب اس کو ہم لے کے چلیں گے کیسے کہ ہم اس کو تفصیل کے ساتھ کھول کے اسے میں بیان کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے. یہ حمزۃ الوصل ہے. جب اسے اٹھاتے ہیں یہ خالی نظر آ رہی ہے تو آپ کہیں گے اس پہ زبر کیوں ڈالی ہے، ٹھیک ہے. اس پہ زبر آتی ہے جب حمزۃ الوصل، اس کے بعد جو بھی لیٹر آئے گا وہ ساکن ہوگا. جیسے لام تعریف آ رہا ہے، اس کے بعد وہ ساکن ہے، تو لام تعریف جو ہے اس کی وجہ سے حمزۃ الوصل پہ زبر آتی ہے، ٹھیک ہے. الذی، اور کچھ رول ہے حمزۃ الوصل پہ حرکات ڈالنے کا قاعدہ ہے، جس میں زیر بھی آتی ہے، زبر بھی آتی ہے اور پیش بھی آتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ایک خاص قاعدے کے تحت ہے، وہ میں نے پیچھے لیسنز میں آپ لوگوں کو بتا دیا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، لام یہاں پہ مشدد نظر آ رہی ہے. لام مشدد کیوں ہے؟ لام مشدد اس لیے ہے کہ لام تعریف تھا یہاں پہ حمزۃ الوصل کے بعد، ٹھیک ہے. تو لام تعریف کے بعد شمسی حرف آ رہا ہے. شمسی حرف نے کیا کیا کہ لام تعریف کو اپنے اندر مرج کر لیا، مدغم کر لیا، جس کی وجہ سے لام تعریف لکھنے میں غائب ہو گیا اور شمسی حرف لام جو ہے وہ مشدد ہو گیا. اس لیے ہم اسے باریکی سے ادا کریں گے کیونکہ باریک لیٹر ہے، اور جماؤ دیں گے کیسے؟ الذی، اللہ، اللہ. زبر ادا کریں گے. زبر کے لیے کیا ہوگا کہ منہ اندر سے زیادہ کھلے گا، آواز ایک کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی اور دونوں جبڑوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے. بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، بند منہ کے ساتھ ہم زبر ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے نہیں، پورا الذی. پھر ذی کیا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے، ذیل کے نیچے باریک ہے. جب بھی اس کو ہم وہ کر کے پڑھتے ہیں نا، مخرج پہ صحیح نہیں جاتے ذال کے، تو ہمیشہ موٹا ہوتا ہے. اور لوگ بہت سارے ایسے ہیں کہ اسے باریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہو نہیں پاتا. وہ اس وجہ سے کہ اگر آپ ٹپ آف دا ٹنگ جا کے سامنے کے 2 دانتوں کو لگائیں لیکن ساتھ میں شہادت کی انگلی رکھیں، ٹھیک ہے. تھوڑی سی باہر نظر آتی ہے، بہت زیادہ نہیں. شہادت کی انگلی اگر آپ کی گیلی ہو گئی آپ کی زبان سے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ صحیح مخرج پہ ہیں، تبھی ذال آپ کا باریک نکلے گا. یعنی آپ نے نوک جو ہے وہ لگانی ہے، ٹھیک ہے. اگر نوک سے اوپر کا حصہ لگ گیا تو پھر ذال جو ہے پھر موٹی ہو جائے گی. پھر کیسے ادا ہوگی؟ الذی، ذی، تو یہ موٹی ہے. باریک کیسے کریں گے؟ الذی، ذی، ذی، ٹھیک ہے.
آواز نیچے جائے گی 2 کاؤنٹ کے لیے. الذی کذب، کا باریک ہے ٹھیک ہے، اور زبر اس کا ادا ہوگا، اور ذیل مشدد ہے جس کی وجہ سے اس کا جماؤ شو کریں گے. کیسے؟ کذب، کذب، با نہیں پڑھیں گے اسے ٹھیک ہے، با موٹی نہیں ہے، باریک ہے، دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے جب آپس میں ملیں گے نا تو پھر با ادا ہوگا، اور ایک کاؤنٹ کے لیے آواز اوپر جائے گی. و کے لیے ہونٹ مکمل گول ہو جائیں گے. اچھا یہ سب لکھا ہوا ہے جو میں ایکسپلین کر رہی ہوں، تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. میرا خیال ہے پیج میں نے سیدھا رکھا ہوا ہے، آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا، اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے. اچھا و کے لیے مکمل رولنگ ہوگی، اور تھوڑا سا یہ دیکھیں تھوڑا سا اس میں منہ میں نہ تمام یعنی ہونٹ بند ہوں گے ٹھیک ہے. تو یہ واو جو ہے گولائی سے، یہ بھی واو زبر کے ساتھ اور یہ بھی گولائی کے ساتھ ادا ہوگی ٹھیک ہے. اور تے کے لیے کیا ہے، جہاں میں نے گول دائرے ڈالے ہوئے نا اس کا مطلب ہے یہاں پیش ہے یا پھر واو ہے ٹھیک ہے. تے جو ہے یہ باریکی سے ادا ہوگا. تے کا مخرج جو ہوتا ہے تب صحیح نکلتا ہے جب ہمارے زبان کا یہ والا حصہ جو ہے نا، یہ والا اوپر جو اوپر جبڑوں کی طرف ہے ٹھیک ہے، تالو کی طرف ہے، یہ جب دانتوں کی جہاں پہ 2 دانت نکل رہے ہیں نا، یہ 2 دانت ٹھیک ہے، تو یہاں ہمارے سخت مسوڑے ہیں جس سے نکل رہے ہیں جڑ سے، تو یہ والا ایسا جا کے نکلتا ہے. اب لگائیں بولیں تے 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 تے. تا نہیں ہے، یہ تا کیا ہے، موٹا ہے، اور یہ عربی کا ایکسنٹ نہیں ہے. عربی میں 2 ایکسنٹ ایسے ہیں، ایک تو جو میں ادا کر رہی ہوں تے ٹھیک ہے باریک، اور ایک ہے تے، تو وہ بہت زیادہ امالہ کی اس میں چلا جاتا ہے، تو ہم نے تے نہیں کرنا، ہم نے تے کرنا ہے ٹھیک ہے، باریک کرنا ہے لیکن آواز اوپر کی طرف جائے گی. پھر و اگین، و کے لیے ہونٹ مکمل گول ہوں گے زبر کے ساتھ. ولا، ولا میں نے کیوں پڑھا؟ کیونکہ لام مشدد ہے، اور اس کو جماؤ دیں گے جب ہم اسے کھولتے ہیں تو ہمیں اس میں پہلا ساکن اور دوسرا اس میں ہمیں متحرک ملتا ہے ٹھیک ہے. یہ اگر یہاں پہ دیکھیں لام کو، لام ساکن اور لام متحرک ہے ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہے. یہاں ہم جماؤ دیں گے، باریکی سے ادا کریں گے. اور پھر الف مقصورہ ایسی الف ہوتی ہے جو یا کی شکل میں ہوتی ہے، مقصورہ کا مطلب ہے چھوٹی کی گئی. ایک تو الف ایسی نظر آتی ہے نا آپ کو خالی الف کی طرح، جسے کہتے ہیں ممدودہ ٹھیک ہے، یہ الف ممدودہ ہے ٹھیک ہے، کھڑی الف، اور یہ مقصورہ ہے. یہ دونوں الف ہے اسٹریچنگ لیٹرز ہیں، اسے یہ مد بناتی ہے، اپنے سے پہلے زبر کی حرکت کو کھینچتی ہے یہ ٹھیک ہے 2 کاؤنٹ کے لیے. جیسے مقصورہ کہتے ہیں یا والی شکل کو، اور اگر اس پہ ساکن کا نشان آ جاتا ہے پھر یا بن جاتا ہے تو پھر ہم اس کو اس میں رخاوہ آواز چلے گی، ای کی ساؤنڈ دے گی ٹھیک ہے. اگر اس پہ ساکن آگے، اس سے پہلے زیر آگے تو ای کر کے پھر اسے پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ اچھا، تو یہ کیا ہوا، الف مدہ بنا اور 2 کاؤنٹس کے لیے آواز اوپر گئی. الذی کذب وتولی ٹھیک ہے. پھر ہے و. اچھا یہ آیت نمبر 16 تھی، اب 17 پہ آ رہے ہیں. و کے لیے ہونٹ مکمل گول ہوں گے اور زبر کے ساتھ ادا ہوگا. سین کے لیے آواز 1 کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی. ویسا یو. یو کیا ہے؟ یو جو ہے پیش کے ساتھ اس کی ادائیگی ہے. کہاں سے ادا ہوگا؟ یہ جناب ہمارے جو زبان کا درمیانی حصہ ہے وہاں سے ادا ہوگا. زبان کا درمیان کون سا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ ہماری زبان ہے ٹھیک ہے، یہ زبان کی جڑ ہے یہ، اور یہ اوپر کا حصہ، اور یہ ہماری زبان کا درمیان والا ہے. 3 میں اگر میں اسے ڈیوائڈ کروں آپ کے سامنے تو یہ درمیان ہے. درمیان میں یہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں. جیم کے لیے اوپر غار میں جا کے جو اوپر تالو ہے نا، بالکل اس کے اپوزٹ درمیانی حصے کے، تو جیم کے لیے غار میں چپک جاتی ہے. شین کے لیے کیا ہوتا ہے، تھوڑی سے نیچے رہتی ہے تاکہ شاورنگ ساؤنڈ جو ہے اش، جو کیونکہ وائسس لیٹر ہے شین، تو پیچھے سے جو وائس باکس سے آواز آ رہی ہے ہوا اسے لے کر آ رہی ہے، تو اس کو ہوا کے ذریعے مطلب ظاہر کر رہی ہے ٹھیک ہے، ایش ٹھیک ہے. پھر یا کے لیے تھوڑی اور زبان نیچے رہتی ہے شین سے تھوڑی اور، تو کیونکہ سافٹ لیٹر ہے تو یا ای آپ لگا کے دیکھیں، اش ای. اج کے لیے اج اش ای ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح ادا ہوگا. اچھا، اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یا کے مخرج پہ گئے، پھر اس کو ہم نے پیش دی یو ٹھیک ہے. ویسے یو نہیں کریں گے، یو ٹھیک ہے، اور یو بھی نہیں کریں گے کہ مد بنے ٹھیک ہے. ویسے یو جن، اب دیکھیں جیم آ گیا نا فوراً، جیم کے لیے اوپر جا کے لگے گی ٹھیک ہے. جن. نون کیا ہے، حرف غنہ مشدد ہے، اور یہاں پہ
دو کاؤنٹ کا لانگسٹ موسٹ کمپلیٹ فرسٹ گریڈ کا اکمل غنہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور اسے کیسے شو کریں گے؟ آواز سے، وَسَيُجَنَّبُ، ٹھیک ہے. پھر آگے بے ہے تو بو نہیں اسے پڑھیں گے. بو ہمارے ہاں جو ایکسنٹ ہے کھڑا ایکسنٹ ہے، تو ہم عربی کے ایکسنٹ سے نہیں پڑھتے، تو ہم نے بو نہیں کرنا، ہم نے بو کرنا ہے. با کے مخرج پہ جائیں گے. یہ دیکھیں میں نے با بنائی بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے ساتھ ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی میں نے یہ دیکھیں بنائی ہوئی ہے بو کے لیے. یہ دیکھیں جہاں پہ میں نے لپس بنائے ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے با کا مخرج آپ نے پکڑنا ہے، با پہ کمپلیٹ جانا ہے، ٹھیک ہے. جیسے دیکھیں پہلے با میں نے پکڑا، بے، پھر اس کو میں نے پیش دی بو، ٹھیک ہے، بے بو، بے بو، با بو نہیں کریں گے اسے، ٹھیک ہے. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ اچھا پھر ہے وَسَيُجَنَّبُ ہا. اگر آپ یہاں دیکھیں تو کیا ہے، یہ خالی الف سے پہلے زبر آ رہی، تو یہ الف مدہ بن رہا ہے. اگر میں یہاں پہ سٹاپ کروں، فرض کریں میں نے یہاں سے شروع کی آیا، ٹھیک ہے، اور میں روانی کر رہی ہوں، تو میں کیسے پڑھوں گی؟ الذی کذب وتولی وسیجنبها. میں نے یہاں سٹاپ کر دیا کیونکہ میری سانس ٹوٹ گئی، فرض کیا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا بنا، یہ مد اصلی ہے، 2 کاؤنٹ سے دیں گے، ٹھیک ہے. لیکن اگر میں یہاں میں نے سٹاپ کیا، یہاں سے میں نے اس یہاں تک پڑھا، تو میں کیسے پڑھوں گی؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. یعنی میں نے کیا کیا، ہا کو میں نے اس کے ساتھ جوڑ دیا، الف ڈراپ کر دی. اچھا اب یہاں پہ ایک رول بن رہا ہے، بہت امپورٹنٹ رول ہے، اور میں نے ویڈیو بھی اس کی ڈالی ہے، اس کے اوپر اپنے یوٹیوب پر بھی ڈالی ہے، اور میرے گروپ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن میں یہاں سمجھا دوں آپ لوگوں کو، جو لوگ یہاں پر ہیں، اگر آپ غور سے دیکھیں، یہاں اجتماع الساکنین ہو رہا ہے. اجتماع جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں جگہ اجتماع تھا، میں وہاں گیا. اجتماع کا مطلب ہے اکٹھے ہونا، ٹھیک ہے، اور ساکنین 2 ساکنوں کا اکٹھے ہونا. اگر آپ یہاں دیکھیں، میں نے یہاں ہا لکھا ہوا ہے خالی، اور الاتقا لکھا ہوا ہے. تو جب میں نے یعنی وسیجنب، یہ جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے نا آیت، وسیجنبها الاتقا، تو میں نے اس کا شروع کا جو پارٹ ہے وہ فی الحال omit کر دیا، اور آپ لوگوں کے سامنے صرف اتنا پارٹ ہے کا لکھا ہے. اور پھر حمزۃ الوصل سے میں نے شروع کیا، کیونکہ حمزۃ الوصل کے بعد یہ دیکھیں لام تعریف آ رہا ہے، ساکن ہوتا ہے، اور یہ زبر لیتی ہے، ٹھیک ہے. تو الاتقا الگ پڑھا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے مد لیٹر جو ہے، الف جو ہے، اس کے اندر ساکن چھپا ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، اور اگر اس سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو 2 کاؤنٹ کھینچتا ہے، مد اصلی ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں اگر آپ دیکھیں ایک ساکن یہ رہا، اور میں روانی کر رہی ہوں. اگر میں روانی کر رہی ہوں، یہ 2 الفاظ ہیں، اب 2 الفاظ میں 2 ساکن اکٹھے ہو گئے، ایک تو الف والا اور ایک جو ہے وہ لام ساکن والا. اب 2 الفاظوں میں 2 ساکن تو نہیں پڑھے جا سکتے نا، تو اب میں نے کیا کرنا ہے کہ ایک ساکن کے ساتھ کچھ کروں گی پہلے والے کے ساتھ، تاکہ دوسرا پڑھا جا سکے. تو میں اس کو ڈراپ کر دوں گی، پڑھوں گی نہیں. میں نے جو آپ کے سامنے بھی پڑھا ہیل ایت قو، ٹھیک ہے، میں نے روانی میں کیسے پڑھا ہیل ایت قو. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ تو یہ کیا کون سا رول ہے؟ اجتماع الساکنین کا رول ہے، ٹھیک ہے. اب میں نے یہاں نہیں لکھا، لیکن مجھے یاد آیا تو میں نے وہاں ایکسپلین کر دیا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے. اچھا اگر میں اسے الگ پڑھتی ہوں، الاتقا، تو اگر آپ دیکھیں جو ہے یہ ظاہر ہو رہا ہے، اور یہاں پہ جو تھا الذی میں ظاہر نہیں ہو رہا تھا. وہ اس وجہ سے کہ یہاں پہ اس لیے ظاہر ہو رہا ہے، لام وہاں تو شمسی حرف ہے نا، تو اس نے لام تعریف کو اپنے اندر مدغم کر دیا، تو وہ مشدد پڑھا جا رہا ہے، اور یہ سنگل پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. یا اظہار ہو رہا ہے، وہاں ادغام ہو گیا تھا. اچھا الاتقا، کیونکہ یہ قمری حرف ہے، قمری حرف اپنے سے پہلے لام تعریف کو ظاہر کرتے ہیں، اور لام تعریف کی وجہ سے حمزۃ الوصل پہ زبر آتی ہے، ٹھیک ہے. اور میں نے کیا کیا، جب روانی کی تو میں نے ہے کو اس سے ملا دیا اجتماع ساکنین کے رول کے حساب سے، تو ہل اتقا ہو گیا، ٹھیک ہے. حمزہ کو کہاں سے نکالیں گے؟ اقص الحلق سے نکالیں گے. یہاں پہ جب آئی میں تا پہ ساکن مجھے ملا، اور میں نے حمزہ کو اس سے جوڑا، تو کیسے جوڑا؟ ایت. یہ آواز کیوں آ رہی ہوا کی؟ کیونکہ تا وائس لیس لیٹر ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے. پیچھے سے وائس باکس سے جو ہوا آ رہی وہ تا کے مخرج پہ جب پہنچتی ہے، تو مخرج پہ جب ہم اس کے گئے ہیں تا کہ ایت، آواز سختی سے بند ہو گئی قوت کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ اس میں شدہ کی وہ ہے، صفہ ہے، ٹھیک ہے، جس سے کیا کہتے ہیں کہ جو ایڈوانس تجوید والے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ آواز جو ہے وہ بند ہو گئی، یوں کر کے ایت ایت
ٹھیک ہے, بند ہو گئی, اور ہوا کا پریشر بڑھ گیا تھا, پھر وہ جب کم ہوا تو پھر یہ ہوا نے اس کو ظاہر کیا کیسے, ایت ایت ایت, ات نہیں کریں گے, قلقلہ نہیں کریں گے, ایت قو. سمجھ میں آیا آپ کے؟ اچھا, قو کیوں؟ قو موٹا ہے, ٹھیک ہے, جب زبان کی جڑ جا کے نرم تالو سے لگتی تو قو ادا ہوتا ہے. سب لگائیں تو آپ لوگ کو پتہ چلے گا, بولیں قو 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 قو, ٹھیک ہے. اور اس کو سیکھنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ قو کریں گے تب آپ سیکھیں گے, ٹھیک ہے. جب آپ تھوک نکلتے ہیں نا تو زبان کی جڑ ویسے ہی جا کے اوپر نرم تالو سے لگ جاتی ہے, یہیں پہ اس کا مخرج ہے. اچھا, پھر قو کھینچ رہا ہے, اسے کیا, الف مقصورہ, 2 کاؤنٹ کے لیے اس کی آواز کو کھینچ رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ الف مقصورہ ہے, میں نے اس کو ایکسپلین کر دیا بھائی آپ لوگوں کے سامنے. آخری آیت پہ آتے ہیں, اس کا اسکرین شاٹ آپ لوگ لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر ہے الذی, وہ جیسے وہاں میں نے ایکسپلین کیا سیم وہی چیز ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں لام تعریف تھا تو ایک لام تعریف جو تھا ساکن تھا اور لام زبر تھی یہاں پہ, ٹھیک ہے. تو اس نے کیا کیا کہ لام شمسی نے لام تعریف کو اپنے اندر مرج کر لیا اور لام مشدد ہو گیا, اور لام تعریف یہ والا لکھنے میں غائب ہو گیا. تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے, الذی الذی, بہت زیادہ نہیں رکیں گے, 1 کاؤنٹ کا جماؤ دیں گے اسے, الذی, جس سے شو ہو کہ یہاں پہ 2 لام ہیں, ٹھیک ہے. پھر ہے یؤتی یؤتی. اچھا, یو ابھی میں نے آپ کو مخرج دکھایا ہے, وہاں یا کو پکڑ کے اس کے یو کر دیں گے, پیش دیں گے, اور ٹریول کریں گے وہاں سے بیک ٹو اقص الحلق. اقص الحلق کہاں ہے ہمارا؟ اچھا, منہ میں جتنے بھی آپ مخارج استعمال کرتے ہیں نا, پروناؤنس کرتے ہیں, تو ایکچولی ٹریولنگ ہے وہ ود ان دا ماؤتھ آپ کے, ٹھیک ہے. جو ہماری اورل اسپیس ہے وہ ٹریولنگ ہے ٹوٹل. دیکھیں یہ ہے یا کا مخرج یہاں پہ, ٹھیک ہے, یہ, اور اس کو ہم نے پیش دی یو بنا لیا, ٹھیک ہے. اور یہاں ہماری گردن ہے, گردن میں یہاں وائس باکس ہے, ٹھیک ہے, یہ وائس باکس ہے ہمارا, اور یہاں حمزہ بیٹھا ہوا ہے. اور کیونکہ ساکن ہے تو میں کیا کروں گی, ساکن کو اس سے کیسے ملاؤں گی, یو 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 نہیں کروں گی, یو یو, ٹھیک ہے. ساکن کی آواز آ رہی, جھٹکا یو. اچھا, جھٹکے میں یوزولی ہم کیا ہوتے ہیں, پیٹ بھی ہلاتے ہیں, پیٹ کا تو اس سے تعلق نہیں, ہم نے تو سیدھا ہم نے جانا ہے تھروٹ کے اوپر. کر کے دیکھیں آپ لوگ, پروناؤنس کریں ذرا, بولیں یو تی یو تی یو تی, ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا. اور اسے موٹا نہیں کریں گے. اچھا, پھر ہم نے تا کے مخرج پہ چلے جانا ہے, اور یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے تو ہم نے تی پڑھنا ہے, یو تی, ٹھیک ہے. یو تی کر کے لمبا نہیں کریں گے, صرف 2 کاؤنٹ, یو تی. پھر ہے ماں میں بھی کیا, اچھا یہاں جو بن رہی ہے نا مد طبیعی بن رہی, اگر آپ یہ دیکھیں آواز 2 کاؤنٹ کے لیے نیچے جائے گی. ماں کے لیے بھی کیا ہے, خالی الف سے پہلے زبر آ رہی ہے تو اسے 2 کاؤنٹ کے لیے کھینچیں گے, الف مدہ بنے گا, مد اصلی مد طبیعی بنے گی. ما لہو لہو, لا باریک پڑھیں گے, زبر ادا کریں گے, ہو صرف 2 کاؤنٹ پر, ما لہو. کیوں؟ کیونکہ یہاں مد صلہ صغرا بن رہی ہے. اس کی ویڈیو میں نے بنا کے ڈالی, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. صغرا کا یہ ہا جو ہے ہائے ضمیری ہے, ٹھیک ہے. ہائے ضمیری واحد مذکر غائب کو ظاہر کرتا ہے, اور یہ مد صلہ صغرا کے لیے امپورٹنٹ ہے, یعنی اس کی بننے کی وجہ ہے. اچھا, اس کی شرائط کیا ہے مد صلہ صغرا کی, کہ اس سے پہلے کا لیٹر بھی جو ہے وہ متحرک ہو, ساکن نہ ہو, اور بعد والا بھی, ٹھیک ہے. پھر ہم اسے کیا کریں گے کہ اسے 2 کاؤنٹ کھینچیں گے. اگر یہاں حمزہ ہوتا تو 4 to 5 کاؤنٹس کھینچا جاتا, پھر وہ مد صلہ کبرا ہوتی, لیکن یہ صغرا ہے, ٹھیک ہے. ما لہو یتا, ہو چھوٹا سا واو دیکھ رہے ہیں, اور عثمانی مصحف میں واو بنی ہوتی ہے پیش کے بعد چھوٹی سی, ٹھیک ہے. اچھا, اور یہ دیکھیے پھر یا پہ زبر ہے تو یا کے مخرج پہ گیا, اسے ہم نے زبر دی, ما لہو یا تا, تا کو زبر دیں گے, نہ یا نہ تا کھینچیں گے نہیں, یا تا. زکا میں بزنگ ساؤنڈ ہے, تا کا مخرج وہی ہے جہاں میں نے بتایا, اسے زبر دینی. زکا, کاف مشدد ہے, اور اسے جماؤ سے ادا کریں گے, ٹھیک ہے. اور 2 کاؤنٹ, زیادہ نہیں کھینچیں گے, یا تا زکا, ٹھیک ہے. مد اصلی بنے گا کیونکہ الف مقصورہ اس کو کھینچ رہی ہے, ٹھیک ہے. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ میرے خیال آیات پوری ہو گئی ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب ہم آتے ہیں اپنے, اچھا میں ایک دفعہ ان آیات کو آپ کے سامنے اور پڑھ لوں. الذی کذب وتولی
وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. ٹھیک، آپ کو یہ بزنگ ساؤنڈ جو ہے نا، یہ صفات ادا کرنا بے انتہا ضروری ہے. مجھے کسی نے کہا ہے کہ میں یہاں پر آپ لوگوں کو جب یہ سکھاؤں، یہ ختم ہو جائیں دعائیں وغیرہ، تو مجھے کسی نے کہا کہ اب میں یہاں بیسک اس کے ساتھ آپ لوگوں کو سٹارٹ کروں. اسی طرح آیاز بھی چلتی رہیں اور بیسک سٹارٹ ہو جائے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہم ورکنگ لیڈیز ہیں تو ہم، اور جو اسکول گوئنگ بچے ہیں جو دن میں نہیں ہوتے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ایسا ہو جائے، اگر آپ سٹارٹ کر دیں تو ہم ساتھ ساتھ اسی ٹائم میں، جس ٹائم میں میں پڑھا رہی ہوں ہے نا، اور اسی شارٹ ٹائم میں اگر میں کر دوں تو آپ دیکھیں، میں اس پہ سوچ رہی ہوں. تو آپ لوگ بھی بتائیں کہ آپ لوگوں کو صحیح لگے گا اگر بیسک بھی اس کے ساتھ میں لے کے چلوں. ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہی تھی ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا، اور وہ کہتے ہیں ہم بہت زیادہ محروم رہ جاتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہم لائیو پڑھیں آپ، اور ہم آپ کے ساتھ ریپیٹ کریں تو ہم کچھ سیکھیں آپ سے. تو یہی میں نے ارادہ کیا، انشاءاللہ باذن اللہ شروع کرتے ہیں. یہ 40 دعائیں ہو جائیں تو پھر میں شروع کرتی ہوں بیسک یہیں پر آپ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں میں نے اب، انہوں نے کہا تھا اناؤنس کیجیے گا، اب میں نے اناؤنس کر دیا ہے. تو اب آپ خوش ہو جائیں اگر آپ دیکھ رہی ہیں، تو اگر آپ دیکھ رہی ہیں تو آپ بتا دیں کہ میں یہاں پر ہوں، تاکہ میں نام پھر لوں گی آپ کا، ابھی نہیں لے رہے. ٹھیک ہے، چلیں اب آ جاتے ہیں قرآنی دعا کی طرف. سورہ القصص کی آیت نمبر 16 ہے. ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. بہت ساری دعائیں میں نے آپ کو سکھائی ہیں، مغفرت کی دعا ہے یہ. اور ان کا قصہ کچھ یوں تھا کہ یہ جب اپنے شہر میں داخل ہوئے تو 2 افراد آپس میں لڑ رہے تھے. یہ کودے وہاں پہ، 2 افراد آپس میں لڑ رہے تھے. ایک ان کی قوم میں سے تھا، ایک مخالف اس کا تھا، ٹھیک ہے، پارٹی کا، یعنی دوسری طرف کا. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس نے مدد کو پکارا جو ان کی قوم میں سے تھا. تو انہوں نے ان کی مدد کی اور اس بندے کو گھونسا مارا، وہ مر گیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو بس اس نیت سے تو نہیں مارا تھا کہ وہ مر جائے، تو پھر وہ اللہ سے آپ نے دعا مانگی ہے نا، تو اللہ نے آپ کی مغفرت کی دعا یہ قبول کر لی. یعنی یہ سمجھ لے کہ یہ مقبول دعاؤں میں سے ہے، آپ لوگ مانگ سکتے ہیں ایسی دعا. ٹھیک ہے نا. اچھا، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم. میرے ساتھ پڑھیے گا آپ لوگ بھی. ٹھیک ہے، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم. پھر وہ کہنے لگا، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما دے. چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، وہ غفور الرحیم ہے. ٹھیک ہے، سچے جب انسان سے گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے رکھے ہوئے ہیں. جب انسان سے گناہ ہو جائے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، نماز توبہ پڑھے، صدقہ دے اور دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، تو رب العالمین جو ہے وہ توبہ قبول فرماتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ بار بار اس گناہ کو نہ کرے. ٹھیک ہے، بار بار اس گناہ کو نہ کرے. ٹھیک ہے، غلطی سے ہو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، جان بوجھ کے بھی ہو اللہ سے معافی مانگے تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پھر دوبارہ اس گناہ کو نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا، مقبول دعائیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جو لاسٹ ٹائم ایک دعا تھی جس کو غلطی سے میں نے کہہ دیا تھا، پھر میں نے اسی وقت دیکھ لیا تھا تو میں نے بتا بھی دیا تھا کہ نہیں، یہ دعا جو ہے مقبول دعاؤں میں سے ہے. جو دعا آپ مانگیں گے، کوئی بیماری ہے، کوئی حاجت ہے، کچھ بھی ہے، تو جب آپ یہ دعا مانگیں گے تو رب العالمین اسے قبول فرمائیں گے. ٹھیک ہے، دعا ہے. اچھا، یہ آ کر کے ہم پڑھتے ہیں تو یہ آ نہیں ہے، یہ اے ہے، اے. ٹھیک ہے، اور لا موٹا ہوگا، اللہ اللہ اللہ. ٹھیک ہے، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد. اچھا، یہ تجوید کے ساتھ سکھانے کا مقصد یہی ہے کہ جب آپ یہ پڑھیں تو پوری روح کے ساتھ یہ آیت آپ تک پہنچے اور آپ اسے پڑھیں. یہ دعا پوری روح کے ساتھ آپ پڑھیں گے، تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تو تب زیادہ پر اثر ہوگی یہ. ٹھیک ہے، اللہم ہو
پیش مکمل ہون گول گے ثم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان منان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس وجہ سے کہ سب تعریف تیرے لیے ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بہت احسان کرنے والا، آسمانوں اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا، اے بزرگی اور عزت والے، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے۔ کیونکہ اس میں رب العالمین کی اس قدر تعریف کی گئی ہے، جب اس طرح کی دعائیں ہوتی ہیں جس میں رب العالمین کی جو صفات ہیں وہ بیان کی گئی ہوں تو وہ دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفت سمجھے ایک طرح سے واسطہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اس چیز کا، اس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، صبح کے اور شام کے اذکار ہیں وہ میں آپ کو پڑھا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جو آج کا ذکر ہے وہ پڑھتے ہیں، اللہم ما اصبح بی من نعمہ فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ ٹھیک ہے، شکر، ٹھیک ہے، کہ اس کو ادا کر کے، کیونکہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے نا، ایک لفظ الاجتماع ساکنین بن گیا۔ ٹھیک ہے، وَلَكَ الشُّكْرُ، شک یہاں قلقلہ نہیں کریں گے، شک نہیں کریں گے، شکر۔ ٹھیک ہے، تو یہ دعا ہے، اور اگر شام کو یہ پڑھی جائے گی تو پھر میں اصبح کی جگہ میں امسا بھی پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، شام کے اگر پڑھیں گے، کیونکہ صبح شام پڑھی جاتی ہے یہ دعا۔ ترجمہ پڑھتے ہیں اس کا، یا اللہ، صبح کی جو نعمتیں میرے پاس ہیں وہ صرف تیری ہی دی ہوئی ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، پس تیرے لیے ہی حمد ہے اور تیرے لیے ہی شکر کرتا ہوں۔ اور اگر شام کو ہوگا تو یا اللہ، شام کی جو نعمتیں میرے پاس ہیں وہ صرف تیری ہی دی ہوئی ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، پس تیرے ہی لیے حمد ہے اور تیرے لیے ہی شکر کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، آج کا جو سیشن ہے یہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اور اگر آپ لوگوں نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، بعد میں دیکھنے والے جو ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ دعائیں جو ہیں، جیسے اس دن ایک جو اسٹوڈنٹ ہے میری وہ دیکھ رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈھال کی طرح ہوتی ہیں، صبح کے اذکار، شام کے اذکار ڈھال کی طرح ہیں، ہم پہ مصیبتیں اسی لیے آتی ہیں کہ ہم نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہیں۔ ٹھیک ہے، جب ہم دعائیں نہیں مانگتے، ٹھیک ہے، وہ والی دعائیں جو سنت کے حساب سے ہمیں سکھائی گئی ہیں، اور یہ ہر وقت کے لیے، جب تک دنیا قائم ہے تب تک کے لیے دعائیں ہیں، تو جب ہم یہ نہیں مانگیں گے، ٹھیک ہے، اللہ، کیونکہ یہ وحی آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہ وہ ہے وحی خفی جو آپ کے دل پہ آتی تھی، تو اللہ نے ہمارے لیے آپ کو سکھائی کہ آپ ہم تک پہنچائیں، اور یہ پھر ہم تک پہنچی۔ جب ہم یہ دعائیں نہیں مانگیں گے تو پھر پریشانیاں تو آئیں گی نا، تو ہمیں دعاؤں کے طریقے سکھا دیے گئے، اب ہم نے یہ دعائیں مانگنی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلے میں اب ختم کرتی ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.